تو جو میرے نبی کو اللہ نے نظر عطا فرمائی ہے، یہ نظر، یہ تو دل کی کیسی ہوگی؟ میں آنکھوں کی نظر بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی آنکھ کیسی تھی، تو دل کی نظر کیسی ہوگی؟ تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے کھڑے اب آگے چلنے لگے، نماز کے دوران آگے چلنے لگے اور دیوار کے ساتھ لگ گئے، مسجد کی دیوار۔ محراب نہیں ہوتی تھی، محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے بننا شروع ہوئی ہے، محراب کا رواج پر سیدھی دیوار کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے۔ اب پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، آج تک تو کبھی کیا نہیں، پھر وہاں کھڑے کھڑے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور مصلی کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر ساری نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ پہلی صف والے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ تو کبھی ایسا کرتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، ساتویں آسمان سے جنت شروع ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک دم جنت نظر آئی۔ کہاں نظر پہنچی؟ 7 آسمان پار کر کے میں نے جنت کو دیکھا، تو اس کے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے بڑھنا شروع ہوا اور میں جنت کے قریب ہو رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے پکے ہوئے انگوروں کے گچھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ نظر جب 7 آسمان پار دیکھ سکتی ہے تو دل کی نظر کیا ہوگی اور اس کا علم کیا ہوگا، اور تم مورو والے اسی کے علم کے خلاف کرتے ہو۔ مورو سے مراد ملتان بھی ہے، میرے ملتان والے بھی یہی کرتے ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا وہ مجھے اللہ نے جہنم دکھائی تو اس کو دیکھ کر، اس کی آگ کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ جنت دوزخ تو چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے اللہ کی قدرت کے آگے۔ اللہ کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے جنت اور دوزخ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، 2 نفل پڑھوائے اور پھر براق ادھر باندھا۔ براق پہ نہیں گیا آگے، براق نے صرف مکے سے فلسطین پہنچایا، مکے سے بیت المقدس پہنچایا، بس آگے نہیں گیا۔ آگے کیا ہوا ہے؟ آگے ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آگے یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو آسمانوں پر بلایا۔ یہ مفہوم یہ ہے کہ اپنے بندے کو بلایا، لے گیا، آسمانوں پر لے گیا، لیکن یہاں ایک لفظ ہے بعبدہ، اسرا بعبدہ، لے جانا ہوتا تو پھر یہ لفظ یوں ہوتا سبحان الذی اسرا عبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، بلا لیا، اوپر بلا لیا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بڑھا ہے اسرا بعبدہ۔ با کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لینے خود آیا، میں آپ آیا تھا، میں خود آیا تھا۔ لا مکان، لا زمان، لا يتصور، لا يعقل، مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا، شمال بھی اس کا، جنوب بھی اس کا، انسان بھی اس کے، جنات بھی اس کے، ہوائیں اس کے غلام، پانی اس کے تابع، آسمان کی چھت اس کے امر کے ساتھ جڑی ہوئی، زمین کا فرش اس کے حکم کے ساتھ بندھا ہوا، چاند تارے اس کے آگے سجدے میں، پہاڑ اس کے آگے اتحیات میں، جانور اس کے آگے رکوع میں، اور سارے رینگنے والے اس کے آگے سجدے میں، ساری کائنات ان من شیء الا یسبح بحمدہ، جس کی کل کائنات تسبیح پڑھے، وہ کہتا میں خود آیا تھا۔ جن سے تعلق ہوتا ہے، ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے نا، شادی تو کہیں کارڈ بھیج دیتے ہیں، کہیں نوکر کو کارڈ دے کر بھیجتے ہیں، اور کہیں خود جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ ہے کہ نہیں ہے، کہیں خود جاتے ہیں کہ جناب خود جاتے ہیں، اور کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، خود جاتے۔ یہ یہاں یہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں خود آیا تھا، میں لینے خود آیا تھا۔ اور بعضوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے اگر خود بلانے نہ جاؤ تو وہ آتے ہی نہیں، کہتے ہمیں تو خود تو بلایا نہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ میں حج پہ تھا، میں نے گھر فون کیا، میرا چچا نے اٹھایا، تو مجھے یاد آ گیا کسی عزیز کی شادی تھی، میں نے کہا ماں شادی پر گئے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟
کہ میں نے اپنے بچے کی شادی پر میں اسے خود بلانے گیا تھا اور اس نے اپنا نوکر بھیجا ہے، میں نہیں جاؤں گا، اس نے اپنا نوکر بھیجا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے نوکر بھی بھیجا جبریل اور خود بھی آیا ہوں، میں آپ آیا ہوں بے عبدہ ہی، میں خود آیا ہوں لینے کے لیے، آگے جبریل کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا، جبریل کو ہاتھ نہیں پکڑایا، براق پہ سوار نہیں ہے، جبریل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے اوپر جا رہے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی چھٹی کرا دی ہوگی کہ جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، آج بس اس کا چہرہ دیکھ لو، یہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، آج اس کا دیدار کرو جس کی خاطر میں نے کل کائنات بنائی، آج اس کو دیکھو جس کے چہرے کی میں نے قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، واللیل اذا سجا جس کے وجود کی قسمیں اٹھائیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں اٹھائیں، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اللہ نے ایک حبیب بنایا اور اس سے عشق کر کے دکھایا ہے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں، ساتویں آسمان پر، اب ساتواں آسمان آ گیا ہے اور وہاں نبی کوئی نہیں کھڑا ہوا، فرشتے موجود ہیں، نبی کوئی نہیں ہے، اور ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے، ساتویں آسمان پر اس کا طواف ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں فرشتے طواف کر رہے ہیں، اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایسے بیٹھے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے جو یہاں ناف تک آئی ہوئی ہے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اٹھتے نہیں ہیں، یہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبریل سے کہ جبریل یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، ادھر آپ کو جانا پڑے گا، رتبہ آپ کا بڑا ہے اور رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، اور امت کو یہ پیغام پہنچانا ہے کیونکہ یہ امتاً قریب اپنے ماں باپ کو بہت ذلیل کرنے والی ہے، اس امت کے ہاتھوں ماں باپ نے بڑا دکھ دیکھنا ہے، اس سے میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب کفر شرک ہوگا تو قیامت آئے گی، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی؟ تو وہ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب موروں کی مائیں دکھی ہوں گی اولاد سے، جب موروں کا باپ دکھی ہوگا اولاد سے، تو وہ قیامت کا دن قریب کر چکا ہے، قیامت آنے والی ہے، جب ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے اولاد کے ہاتھوں تو قیامت آئے گی۔ تو لہذا ابراہیم کو بٹھایا گیا اور اللہ کے نبی کو چلایا گیا، حالانکہ ابراہیم بھی طفیل ہیں محمد مصطفیٰ کے، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو ابراہیم بھی نہ ہوتے، آدم بھی نہ ہوتے، کہ ماں باپ چھوٹے بھی ہوں تو ان کے آگے جھکنا پڑے گا، ماں باپ چھوٹے بھی ہوں تو ان کے آگے جھکنا پڑے گا، وہی جنت کا راستہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش زندہ ہوتی تو میں ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ میں شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جان نماز میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کی مانوں گا۔ جنگل میں موت دی تھی، 2 دن بعد صرف مکے پہنچنا، 2 دن باقی تھے مکہ پہنچنے میں، 2 دن باقی تھے، تو اللہ حضرت آمنہ کو مدینہ گئی تھی اپنے خامد کی قبر کی زیارت کرنے، اور 1 مہینہ وہاں قیام کیا، مہینے کے بعد واپس ہو رہی، تو اللہ 2 دن پہلے چلاتا تو مکے موت آتی، 6 دن بعد میں چلاتا تو مدینے موت آتی، مدینے میں رشتہ دار تھے، مکے میں بھی رشتہ دار تھے، نہیں 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 نہیں، میں نے بڑے سفر کیے، میری زندگی سفروں میں گزر گئی، میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں، اندر جا کے نماز پڑھی ہے، پر میری وہ حالت نہ تھی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری حالت ہوئی۔ حضرت آمنہ کو موت نے گرایا ہے، کتنی عمر تھی؟ 25 سال، بھرپور جوانی۔ باپ کتنی عمر میں چلے گئے؟ 25 سال، دونوں کو 25 سال کا ترازو دے کر اٹھا لیا، جیسے بس ایک ہی کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ میرا محبوب دنیا میں آ جائے پھر تم آ جاؤ واپس، تو تمہارا اتنا ہی کام ہے۔ تو ماں نے اپنی طاقت کو جمع، جب اپنے بیٹے کا رونا تڑپنا دیکھا
बेकरारी देखी। तो बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल, हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है। मुझे लगता है तुझसे माँ का साया उठने वाला है। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा सारा जहान तेरी तुफैल पाक होगा, रोशन होगा। और मेरे नबी तो 6 साल के थे और जंगल वीराने में उनकी माँ को अल्लाह ने उठाया, तो उन पे क्या गुजरी होगी। मक्के तक चीखें निकलती थी, जब माँ याद आती रोना शुरू कर देते। फिर आखिर कोई कब तक रोता है, फिर हिचकियां ले ले चुप होते, फिर माँ याद आती, फिर रोना शुरू कर देते। और मक्के में आकर तन्हा पसंद हो गए, अकेले बैठे रहते थे, न खेलते थे, न किसी से बात करते थे, न खाना खाते थे। जमजम के पानी के चंद घूंट पीकर सारा दिन फाके से रहते थे। अपने नबी के मकाम को समझो, सिंधी न बनो, मोहम्मदी बनो, पंजाबी न बनो, मोहम्मदी बनो, पठान न बनो, मोहम्मदी बनो, बलोच न बनो, मोहम्मदी बनो। गुलाम मुस्तफा नजर आओ, गुलाम रसूल नजर आओ कि ये मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं। कुछ अपनी पहचान तो बनाओ। सिंधी टोपियां तुमने पहन ली कि ये हमारी पहचान है, सिंधी सकाफत, कोई मसला नहीं। टोपी पहनना तो सुन्नत है, अच्छी बात है टोपी पहनते हो, अच्छी बात है टोपी पहनते हो। मोहम्मदी भी तो नजर आओ, मोहम्मदी भी तो नजर आओ कि मेरे नबी, मेरे रब की नजर पड़े तो वो खुश तो हो। और महशर के मैदान में मोहम्मद मुस्तफा के या तो जाने से इनकार कर देना, जब दर मुस्तफा पर हाथ कैसे हाजिरी देंगे मुस्तफा के दर पर, कैसे हाजिरी दे। जब हुसैन का कटा हुआ सर पड़ा होगा और आले रसूल के जिस्म से खून बह रहा होगा, शुहदा ऐसे उठाए जाएंगे जैसे शहीद किए गए। हुसैन का सर अपने हाथ में होगा, अब्बास का सर उसके हाथ में होगा, अली अकबर का सर उसके हाथ में होगा, जिस्म खूनो खून होगा। और तुम खड़े होके कह सकोगे या रसूल अल्लाह रिश्वत न लेता तो बच्चे भूखे मरते थे, या रसूल अल्लाह सुस्ती थी इसलिए नमाज न पढ़ी, इलेक्शन लड़ना था इसलिए ज़कात न दी, आंख नहीं खुलती थी इसलिए फजर की नमाज छूट गई, कह सकोगे। आदत पड़ गई थी इसलिए मैं गालियां देता था, मेरी आदत हो गई थी गालियां बकने की इसलिए मैं गालियां देता था। या मोहम्मद मुस्तफा का सामना करने से इनकार कर देना, भाग जाना, इतनी ताकत है कि उस दिन भाग सको और सामना। कहाँ भागोगे, किधर भागोगे?